جس دلیل سے زید نے بکر کو قتل کیا ہے یہ کہہ کے کہ لکھی ہوئی ہوگی تو مرے گا، اسی دلیل سے ہم کس کو قتل کر رہے ہیں؟ حقیقت تو یہ کہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے کہ یہ اس کی موت لکھی ہوئی ہے، لیکن کمبخت تجھے کس نے بتایا تھا کہ لکھی ہوئی ہے؟ تو انسان کے اپنے ارادے کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے کہ تم تو سوچ سمجھ کے مار رہے ہو نا، تمہیں تھوڑی پتا تھا کہ اس نے مرنا ہے کہ زندہ ہونا ہے۔ تو ہر شخص نے اپنے ٹائم پہ ہی مرنا ہے، لیکن اس کی موت کچھ لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی، کچھ لوگوں کی ناکامی۔ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، لیکن یہ ہونے والا عمل کسی کو جنت کے قریب لے کے جا رہا ہے اور کسی کو جہنم کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ اور یہ جو ایتھیسٹ لوگوں کے اعتراضات ہیں نا، ان کے اعتراضات میں سے ہر اعتراض کا جواب نہ دیا کریں، ہمیشہ باطل لوگوں کے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے ان پہ اعتراض کیا کریں۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی ہیروئن پی رہا ہے، صبح شام کیا کرتا ہے؟ وہ سٹا لگاتا ہے، ہیروئن پی رہا ہے، اور آپ کو آ کے تانا دینا شروع کر دے سگریٹ کا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، سگریٹ کا دھوئیں سے تم سوسائٹی کے ماحول کو خراب کر رہے ہو، تو آپ اگر بے وقوف ہوگے تو آپ اس کو عذر پیش کرنا شروع کر دو گے، ایکچولی سگریٹ سے یہ ہوتا ہے پھیپھڑے صاف ہوتے ہیں، یا میں ریلیکس ہو جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس سے کہو گے تم پہ تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ تم کیا پیتے ہو؟ ہیروئن۔ تم پر تو یہ اعتراض بولو بنتا ہی نہیں۔ اگر میں سگریٹ پی کے بے عقلی کا کام کر رہا ہوں نا، تو کم بخت تم ہیروئن پی کے پرلے درجے کی حماقت کا کام کر رہے ہو، اس کو تو پہلے ایکسپلین کرو۔ اگر وہ مان لے کہ میں احمق ہوں پھر اس کا جواب دو آپ، اور اگر وہ نہیں مانتا کہ میں احمق نہیں ہوں پھر جواب دینے کی ضرورت، کیونکہ احمقوں کے سے کبھی بھی دنیا میں نہیں الجھا جاتا۔ تو ایتھیسٹ جتنے بھی اسلام پہ یا اللہ کے وجود پہ اعتراض کرتے ہیں نا، آپ ان سے الٹا سوال پوچھا کرو، ان کے جواب نہ دیا کرو۔ تو جس شخص نے بھی یہ کہا نا کہ گرانے والا بھی اللہ تھا، تو آپ اس سے سوال پوچھو کہ بات یہ ہے کہ آپ تو خود اس کے قائل ہو، سائنس اس کی قائل ہے کہ اس زمین میں چینجر کے بغیر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، کائنات کی کسی چیز میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی۔ یہ سائنس کی تھیوری نہیں ہے، تحقیق سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ یہ پنکھا اگر اس کو پاور دے کے گھمایا نہ جائے نا، کھربوں سال تک کمبخت رکا ہی رہے گا، یہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ پنکھا خود سے بن سکتا ہے؟ جو پنکھا خود سے ہل نہیں سکتا وہ پنکھا خود سے بن سکتا ہے؟ جو کائنات ہل نہیں سکتی ہلانے والی طاقت کے بغیر، وہ پوری خود بخود آٹومیٹکلی بن کیسے سکتی ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ان سے بولو پہلے اس سوال کا جواب دو بھائی، پھر ہم بتائیں گے اوپر سے اللہ نے گرایا ہے یا کس نے گرایا ہے، یا محلے والوں نے گرایا اس کو، پتنگ اڑاتے ہوئے گرا تھا یا کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آیا تھا اس کا، کیسے پھسلا تھا؟ تم جو حماقت کی بات کرتے ہو نا، یہ کائنات خود بخود ہے، یہ اتنا بڑا لطیفہ ہے جس پہ کچھ لطیفوں پہ ہنسی آتی ہے، لیکن کچھ لطیفے اتنے خطرناک ہوتے ہیں رونا آ جاتا ہے انسان کو اس پہ۔ تو یہ وہ لطیفہ ہے جس پہ ہمیں تمہاری حماقت پہ رونا آ رہا ہے۔ تم جن سائنسدانوں کو مانتے ہو وہ کہتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینجنگ بولو نا نہیں ہوتی۔ چینجنگ زیادہ مشکل عمل ہے، یہ کریشن کا عمل زیادہ مشکل ہے۔ تو کریشن کیسے ہو گئی یار کریٹر کے بغیر؟ فوراً ایک پرانا گھسا پٹا سوال لے کر آتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو بھائی سائنس کا یہ جو اصول ہے نا، چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے، خدا کے بارے میں نہیں ہے، یہ کس کے بارے میں ہے؟ اس کائنات کے بارے میں۔ کائنات خود سے نہیں بن سکتی، اس کو کسی نے بنایا ہے۔ اب جس نے بنایا وہ کائنات سے ہٹ کر ہے، تو اس پہ تو فزکس اور کیمسٹری کے لاز لاگو ہی نہیں ہوتے، تو عقل سے بالاتر ہے۔ تو یہ اتنی بڑی حماقت ہے نا کہ آپ خود مانتے بھی ہو، تبھی تو سارے کام خود کرتے ہو۔ اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا تو بیٹھ جاتے آرام سے، خود ہی سب چیزیں آتی ہیں، آپ کے منہ میں نوالے آتے ہیں، واش روم بھی خود ہی چل کے آ جاتا، اس کے لیے بھی بٹن دبانا پڑتا ہے۔ وہ ایک سست کا واقعہ میں سناتا ہوں نا، ایک بندہ بہت سست تھا، ابا اس کے بیزار ہو گئے کہ کم وقت کوئی بھی کام نہیں کرتا، تو ابا ایک اس کے لیے مشین لے کر آئے۔ ابا نے کہا چل میں ایک مشین لے آیا ہوں، سائنس نے ترقی کی، یہ بٹن دبائے گا ہر کام ہو جائے گا تیرا، ادھر بٹن دبائے گا ٹھک کر کے روٹی آئے گی، بٹن دبائے گا ٹھک کر کے چائے آئے گی۔ تو اس نے کہا ابا بٹن کون دبائے گا اس میں؟ تو جب بھی باطل لوگ ہوتے ہیں نا، باطل، کبھی بھی ان کے سوالات کے جوابات میں اپنی ٹائم ویسٹ نہ کیا کرو، ان سے سوال پوچھا کرو۔ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگے کہ وہ حضرت فاطمہ کی وراثت لے لی تھی، اور معاذ اللہ وہ جو الزامات لگائے وہ یوں ہو گیا تھا، ظلم کیا تھا صحابہ نے مل کے۔ میں نے کہا تو کیا مطلب اس کا نتیجہ نکلے گا میں سنی مذہب چھوڑ دوں نا، یعنی آپ کا مسلک اختیار کر لوں؟ تو میں نے کہا آپ کے مسلک پہ یہ اشکالات ہیں، مجھے اس کا جواب لے آؤ تو میں سنی مسلک چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا میں ان اعتراضات کو درست مان کے سنی مذہب چھوڑ دوں، بیچ میں دوسرا کوئی مسلک کوئی ہے ہی نہیں، آپ پہ تو اتنے اعتراضات ہوتے ہیں، تو میں تو بیچ میں لڑک جاؤں گا، کیا خیال ہے بھائی؟ پھر میں ایک نیا فرقہ نکالوں گا، یہی ہوگا۔ تو لوگ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں مسلک ہی چھوڑ دو نا، مسلک پرستی ہے ہی نہیں اسلام میں، یہ فضول بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 میں سے ایک کو کیا قرار دیا ہے؟ جنت۔ اور اگر یہ سارے ہی غلط ہوتے تو نبی کی دوسری حدیث ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی، اور میری امت کی تعداد جنتیوں میں سب سے
زیادہ ہوگی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 آدمی جن کا کوئی مسلک نہیں ہے وہ جنت میں جائیں اور 4 ارب جو حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث ناموں سے موسوم ہے وہ سارے کہاں چلے جائیں؟ جہنم میں چلے جائیں، کیونکہ مسلک ہے ان کے. نہیں آئی میرا آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے سب اوپر سے گزر رہا ہے بھائی. کچھ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ الحمدللہ الحمدللہ، ویری گڈ، زندہ باد. وہاں سے انگوٹھا ہے. اچھا خیر، تو 4 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے بھائی، 4 کھرب. حدیث میں آتا ہے میری امت کی صفیں، سب مفہوم سنا رہا ہوں، سب سے زیادہ یہ امت ہوگی اور گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی یہ امت. ابھی ایک مولوی صاحب کا بیان آیا، انہوں نے کوئی غلط مسئلہ بتایا کہ قسطوں کا کاروبار اسلام میں حرام ہے. تو کسی نے پیچھے سے کان میں بتایا کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ قسطوں کے کاروبار پہ تو اجماع ہے کہ قسطوں کے کاروبار میں قیمت ہمیشہ اس کے تو جائز ہونے پر کیا ہے؟ اجماع. تو انہوں نے فرمایا قرآن و سنت کے خلاف اجماع معتبر نہیں. لطیفہ ہے، جتنا ہنسو اتنا. او بھائی صاحب، اجماع حجت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف بات پہ اجماع ہو ہی نہیں سکتا، امت گمراہی پہ جمع ہو ہی نہیں سکتی، لہذا اجماع حجت ہے. اگر قرآن و حدیث اس کے خلاف ہے تو وہ ہے نہیں، آپ کو لگ رہا ہے. تو اجماع حجت ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب اجماع آ جائے گا تو اب کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر اگر آپ کو قرآن اور حدیث اس کے خلاف ہے تو ہے نہیں، آپ کی سوچ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے. اس لیے اجماع حجت ہے، چاہے قرآن و حدیث کے صورتاً خلاف ہو یا خلاف نہ ہو، حقیقت میں تو خلاف ہو ہی نہیں سکتا. تو میں یہ کر رہا تھا، بات ہم نے شروع کی تھی الیکشن سے کہ آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو میں یہاں تک آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو، جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس پہ کبھی بھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو تقدیر کا مطلب یہی ہے، جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی نسبت کس کی طرف کرو؟ باب اللہ کی ہمارے ساتھ یہی مرضی، ہم اسی تقدیر پہ راضی ہیں. اور جو اپنے اختیار میں ہے اس کو چھوڑو نہیں. لوگ الٹا کر رہے ہیں، جو چیز اختیار میں ہوتی ہے پھر بھی نہیں کرتے، نقصان ہوتا ہے کس پہ ڈالتے ہیں؟ اللہ پہ ڈالتے. آپ کے اختیار میں تھا، آپ صحت بنا سکتے تھے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا جو کولیسٹرول ہے اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ گھی کا ڈبہ بن چکے ہیں. تھوڑے دنوں میں اگر آپ نے یہ نلی نہاری، مغز نہاری اور لڈو اور مٹھائیاں نہیں چھوڑی تو آپ ایک دھماکے کے ساتھ بولو پھٹ جائیں. ابھی آپ کے اختیار میں ہے نا اس کو کم کرنا. بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ جاگنگ کرو، واکنگ کرو، کچھ کھانے پر کیا کرو، کنٹرول کرو، کوئی لڈو مڈو کم کرو. شوگر کے پیشنٹ بنتے جا رہے ہو آپ، لیکن آپ فوراً کیا کہتے ہو؟ اب موت کا ایک دن متعین. وہ فلانے کو ہم نے دیکھا ہے سب کچھ کھاتا ہے، بہنوں کی وراثت تک کھا گیا، پھر بھی 100 سال نکال کے گیا ہے. اب یہ ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی باتیں. آپ کو کراچی میں ایسے بہت سے لونڈے لپاڑے ملیں گے جو قدرت کی طرف سے بے روزگار نہیں ہے، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے بے روزگار، 1 نمبر کے سست، کچھ بھی نہیں کرتے سوائے رزق بڑھانے کے وظیفوں کے. مجھ سے پوچھتے ہیں روزی بچانے کا وظیفہ بتا دے. میں نے کہا جتنا ٹائم وظیفہ میں لگائے گا اتنا ٹائم جاب تلاش کرنے میں لگا دے، اور وظیفے میں بس ایک کافی ہے، رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لے. اللہ اردو بھی سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہو یہ والی الفاظ 6 دفعہ دہرائیں گے تو اللہ کی سمجھ میں آئے گا. بھائی اپنے اسٹائل، آپ کو کسی سے بھیک مانگنی ہوتی ہے، وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہو یا اس سے مانگتے ہو؟ کیسے گھما گھما کے مانگتے ہیں. سیٹھ صاحب کے پاس جب جائیں گے، سیٹھ صاحب سے کہیں گے ایکچولی وہ آیا تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جا تو میں بہت سارے لوگوں کے پاس سکتا تھا، لیکن اصل میں آپ کے پاس اس لیے آنا ہوا کہ میرے ذہن میں آپ ہی کا آ رہا تھا، کیونکہ آپ ہی اللہ نے آپ کو کیسا گھماتا ہے نا. جب دنیا مانگنی ہوتی ہے تو مانگنے کا سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے، جب اللہ سے مانگنا ہوتا ہے تو وظیفوں پہ آتے ہیں. تو اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے نا وہ اپنے آپ سے مانگنا، کہ کوئی اللہ سے مانگے.